اگلے دن بارات کے استقبال کے لیے شاہو اور دورانی کے شایان شان بہت خوبصورت بینکویٹ میں انتظام منعقد کیا گیا تھا۔ زہیب، جاذب اور جنید بارات کے استقبال کے لیے سارے ارینجمنٹ دیکھ رہے تھے۔ ہال کو بہت خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ احمد کی بات پر عمل کرتے ہوئے عورتوں اور مردوں کا الگ انتظام تھا۔ ایک حصے میں مرد حضرات تھے، سمیر کے سینئر افسرز، جونیئر کولیگ، سب دوست جاننے والے رشتہ دار سب موجود تھے، جبکہ دوسری جانب لیڈیز بنی سمری تیار یہاں وہاں گھوم رہی تھی، جبکہ سمیر اور ہمدانی ویلا کے بڑے سب اینٹرس پر کھڑے مہمانوں کا گرم جوشی سے استقبال کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں بارات کا شور اٹھا تھا۔ بلیک رنگ کی BMW ایک لائن میں آ کر رکی تھی اور دورانی مینشن کے افراد اپنی اپنی گاڑیوں سے اترے تھے۔ ان کے اترتے ہی ساتھ آئے گارڈ نے گاڑیوں میں سے ساتھ لائے سامان نکالا تھا۔ مٹھائیاں، فروٹ، ڈرائی فروٹ کی بہت سی ٹوکریاں، بہت سے تھال جن میں لاتعداد تحائف تھے، وہ لیے اندر بڑھے۔ جبکہ بارات کے آتے ہی سجل اور رمشا، جو کہ ایمان کے پاس برائڈل روم میں تھی، فوراً سے نیچے آئی اور شعلہ ایمان کے پاس ہی رکی گئی تھی۔ جیسے ہی احمد، حسان، زہیب اور یاسر کے ہمراہ اندر آیا، سب کی نظریں اس خوبرو جوان پر جم سے کی جو بلیک شیروانی میں بھورے بال، ماتھے پر بکھرے سرخ لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے کتنوں کو اپنا دیوانہ بنا گیا تھا۔ وہ لگ ہی اتنا پیارا رہا تھا کہ سب ٹکی ٹکی باندھے اسے دیکھ رہے تھے، جو اب سمیر سے مل رہا تھا۔ لمبا قد، کثرت جسامت، گہری کالی آنکھوں میں چمک لیے سفید رنگت، بوڑھی مونچھیں اور بوڑھی ہی ہلکی ہلکی بیئرڈ، سرخ لب اور اس کے نچلے لب کے کنارے پر تل، اس پر بلیک رنگ پہنے بہت خوبصورت اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ہونٹوں پر ایک محصور کن مسکراہٹ رقصہ تھی، آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ پرسکون سا ہنستا مسکراتا احمد سمیر کو اس وقت بہت پیارا لگا تھا کہ ایک بار پھر سمیر نے اسے خود میں بیٹھ لیا، جبکہ احمد نے بھی سمیر کے گرد حصار مضبوط کیا تھا۔ وہ سمیر کی اپنے اور مولانی کے لیے محبت جانتا تھا، جبھی تو اب وہ بڑے بھائی کا فرض ادا کر رہا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے ٹکر کے تھے۔ وہیں سمیر کو کبھی کبھی اس اڑیل کے سامنے جھکنا پڑتا تھا جو اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوتا۔ اس وقت احمد سمیر کو زہر لگتا تھا، پر جب اسی کی بات درست ہوتی تو شہد سے بھی میٹھا لگتا تھا۔ سب گرم جوشی سے ان سے ملے تھے اور ساتھ ہی مہمانوں کو بھی بڑے اچھے سے ویلکم کیا تھا۔ زرش، ماہم، سجل اور رمشا سے ملی تھی۔ سب بہت خوش نظر آ رہے تھے، سب کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ سمیر، شاسومی، زہیب، جاذب اور جنید نے آج وائٹ کلر کے شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے، پاؤں میں ایک ہی طرح کے کھوسے پہنے تھے، مہنگی واچ کلائی پر باندھے، کپ فولڈ کیے، بال جیل سے سٹ کے لڑکی والے کی جانب سے لڑکے انتہا کے پیارے لگ رہے تھے۔ حسب عادت سمیر نے شاہوں کے رواج کے مطابق شال گردن میں ڈال کر مفلر کی طرح دائیں کندھے پر ڈالی ہوئی تھی اور چھوٹے شاہ نے بھی سیم طریقے سے شال اوڑھ رکھی تھی، جبکہ لڑکے والوں کی جانب سے حسان، برہان اور یاسر نے 3 پیس سوٹ کوٹ پہنے ہوئے تھے، بال جیل سے سٹ کیے، تینوں ہی بلا کے ہینڈسم لگ رہے تھے۔ دونوں جانب کے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ٹکر کے تھے۔ سجل، زرش، شالہ، ماہم اور رمشا نے ایک جیسے ڈریس زیب کیے ہوئے تھے، انہوں نے شرارے اور لانگ اوپن شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ سجل نے میرون، زرش نے گولڈن، شالہ نے آف وائٹ، ماہم نے اسکائی رنگ، رمشا نے نارنجی اور ریڈ کلر کے امتزاج کا ڈریس پہنا ہوا تھا۔ خوبصورت ہیئر سٹائلز بنوائے، نفاست سے میک اپ میں ہلکی پھلکی جولی پہنے پریاں لگ رہی تھی۔ احمد سب لڑکوں کے ساتھ مرد حضرات والے حصے کی جانب بانٹ گیا۔ سمیر نے احمد کا سب سے تعارف کروایا تھا۔ کمال صاحب بھی اپنی فیملی کے ہمراہ آئے ہوئے تھے۔ احمد، سمیر و حسان بڑی گرم جوشی سے کمال صاحب سے ملے تھے۔ احمد کے بہت سے آفیسرز بھی آئے تھے، چیف بھی کچھ دیر کے لیے آیا تھا، جن کو نہیں پتہ تھا کہ آرمی یونیفارم میں جوانوں کو دیکھا ان سب کو بھی حسان اور احمد کے بارے علم ہو چکا تھا، پر وہ سیکرٹ ایجنٹ ہے اس بات کا سوائے فیملی کے کسی کو نہیں پتہ تھا، ورنہ وہ بتانا چاہتے تھے۔ کچھ دیر تک ملنے ملانے کا سلسلہ جاری رہا۔ سب کو ینگ مین کافی اچھا لگا تھا۔ احمد سے وہاں آئی ایک اور مہمان ملا تھا اور احمد بھی خوش اخلاقی سے ملا۔ کچھ دیر بعد چیف اور باقی آفیسرز نے احمد کے ساتھ بہت سی پکس بنوائی تھی، اس کو شادی کی مبارکباد دیتے چلے گئی۔ ان کے جاتے ہی BGA کے بلاوے پر وہ سب لیڈیز والے حصے کی جانب آئے۔
ان کے آتے ہی وہاں ہلچل سی مچی تھی کہ سب عورتیں بڑی دیدہ دلیری سے دلہے صاحب کو نہا رہی تھی. جب وہ کسی کی جانب متوجہ نہ تھا، اسے تو بس اپنی مولانے کا انتظار تھا. احمد جو اس وقت سجل سے نہیں ملا تھا، اب جا کر اس کے سامنے سر جھکایا. سجل نے مسکرا کر اسے پڑو کی طرح ڈھیروں دعائیں دے ڈالی تھی. وہ احمد کو اپنے ساتھ لیے اسٹیج پر اسے خوبصورتی سے سج اسٹیج پر رکھے صوفے پر بٹھایا. زرش ڈمشا ماں بھی ان کی جانب آ گئی، جبکہ لڑکے بھی فیملی کی عورتوں سے ملتے ہی اسٹیج پر دما بول دیا. سمیر کو بی جی اور سمرینہ بیگم نے روک لیا. وہ سمیر کو پیار دیتی، اسے ڈھیروں دعائیں دے رہی تھی، جس نے ماں باپ کے بعد ایمان کو کبھی کمی محسوس نہ ہونے دی اور آج بھی اتنے اچھے سے سب کچھ سنبھالے ہوئے تھا. سومیر صاحب ان سب کی اپنے کیمرے میں تصویریں کلک کر رہا تھا. جنید نے بھی ان سب کی بہت سی تصویریں بنائی تھی. ڈرون کیمرے سے سب کی مووی بھی بن رہی تھی. لڑکوں کی نظریں بار بار بٹک کر اپنی بیویاں منکوہاں اور فیانسی کی جانب اٹھ رہی تھی، تو وہیں لڑکیاں بھی چور نظر سے اپنے شوہروں منکوہاؤں اور فیانسی کو دیکھ رہی تھی. زہیب نے شعلہ کی تلاش میں نظریں گھمائی تھی جب بھی ماہم اور زرش سجل کو بتا کر برائڈل روم کی جانب بڑھی تھی. زرش بیچاری دونوں طرف ہلکان ہو رہی تھی. ایک طرف جان سے پیاری دوست، دوسری جانب بایوں جیسا دیور تھا. وہ صبح ہی ایمان کے پاس آ گئی تھی اور کافی دیر رکنے کے بعد وہ بارات سے کچھ دیر پہلے دورانی مینشن کی گھر کی بڑی بہو ہونے کے ناطے ساری ذمہ داریوں سے وہ پر تھی، پر وہ دونوں طرف سے برابر ہی. سمرینہ بیگم اور فواد صاحب دورانی مینشن کے تھے اور بارات کے ساتھ یہاں آئے تھے، جبکہ جواز صاحب اور مسز جواد جاذب اور رمشا کے فیملی ویلا میں رکے تھے. وہ جیسے اندر گئی ایک پل کو حیران رہ گئی تھی. بلڈ ریڈ کلر کے لہنگے میں ہم رنگ دوپٹہ سلیقے سے سر پر سیٹ کیے، سنہری آنکھوں کو دو عدسہ بنائے نفاذے سے میک اپ میں، لبوں پر بلڈ رنگ ہی ریڈ لپسٹک زیورات سے لدی پور پور سجائے وہ کوئی آسمان سے اتری پھول لگ رہی تھی. سب سے زیادہ خوبصورت اس کی ماتھا پٹی اور ناک میں پہنی نتھ لگ رہی تھی. کئی لمحے وہ مابہوت سے اس حسن کو مورتی کو دیکھتے تھے جو ہمیشہ سادگی میں رہ کر انتہا کی پیاری لگتی تھی، اور آج تیار ہو کر تو اس کا روپ ہی نرالا تھا. بساطہ دونوں نے ماشاءاللہ پڑھا تھا. ایمان آنے کے سامنے کرسی پر بیٹھی نظریں جھکائے ہوئے تھی. جب شعلہ نے تیار ہونے کے بعد اسے آئینے میں دیکھنے کو کہا تھا تو وہ خود کو یوں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی. پھر احمد کا سوچ کر دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا. نہ جانے وہ پاگل دیوانہ کیا ریئیکٹ کرے گا. ایمان جان، تم اتنی پیاری کوئی ڈال لگ رہی ہو، پتہ نہیں میرے دیور کا کیا حال کرنے والی ہو. زرش اس کے گرد باہوں کا ہاتھ ڈالے اس کے گال پر لبڑا کر پیار سے بولی، جبکہ ایمان نے بنا کچھ بولے اس کے ہاتھ پر زور سے چٹکی کاٹی. ہو تم تو اپنے میاں کا یہ حال کرنے والی ہو، مطلب جب وہ پاس آئے گا تم چٹکی کاٹو گی. زرش مصنوعی صدمے سے بولی. ماہم اور شعلہ اس کی بات پر کھلکھلا اٹھی، جبکہ ایمان کے پیر اور ہاتھ پھولے تھے. کب سے وہ یہی سوچ رہی تھی، اور اوپر سے زرش کی بات ہے. ویسے تمہاری میاں بیتاب نگاہوں سے تلاش کر رہے ہیں، زرش نے شعلہ کو زہیب کا بتایا. وہ مسکرا کر فوراً سے نیچے چلی گئی کہ اپنے شوہر کا دیدار کو کروا بھی دے. ایمان تم ٹھیک ہو نا؟ ماہم نے اسے بالکل خاموش پا کر پوچھا. بس گھبراہٹ ہو رہی ہے، ایمان روحان سی آواز میں مدھم سی بولی. بس میری جان، اس موقع پر تو سب لڑکیوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے، پر تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ تم جس کی دلہن ہو وہ آج تمہیں دیکھ کر دنیا بھول جائے گا، اسی کی تو پریشانی ہے. ایمان ہلکا سا منمنائی، جسے وہ دونوں سن کر مسکرا اٹھی. ویسے ہونا بھی چاہیے، میرا دیور دیوانہ ہے تمہارا، آج تو پتہ نہیں کس کی. زرش پلیز. اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرے ایمان نے نام آواز میں روکا. ارے میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ زرش سنجیدہ ہوئی. مجھے ڈر لگ رہا ہے زرش. آپ کی ایمان کی آواز کپ کپائی تھی. کچھ نہیں ہوتا. ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ وہ کچھ جن تھوڑی ہے. زرش نے اس میں ساتھ لگایا. تو دوسری طرف سے ماہم نے بھی ان کے گرد ہنسا باندھا تھا. تبھی سمرینہ بیگم آئی. چلو لڑکیوں، ایمان کو نیچے لے آؤ. تیزی سے بولتے نظر ایمان پر پڑی تو تعریف کے بنا نہ رہ سکی. سمرینہ بیگم نے آنکھوں میں لگا کاجل چوٹی انگلی سے تھوڑا سا صاف کر کے ایمان کے کان کے پیچھے لگایا. اللہ نظر باز سے بچائے میرے بچوں کو. تو ایمان کا محبت سے ماتھا چومتی بولی. اس کے سر پر سرخ باریک جالی دار دوپٹہ گرا کر اسے ساتھ لیے آگے بڑھی.
احمد کی پوزیشن سے اب سب اچھے سے واقف تھے، دوسرا کسی بھی صورت ایمان کا چہرہ چھپائے بغیر نہیں لے جا سکتے تھے۔ وہ جیسے ہی برائڈل روم سے باہر نکلی، سامنے ہی سمیر، سومی، حسان، زہیب، جاذب اور جنید کھڑے تھے۔ سمیر نے آگے بڑھ کر ایمان کو اپنے حصار میں لیا تھا کہ ایمان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ بس میرا بچہ، ہمیشہ اپنے بھائی کا ساتھ فخر سے بلند رکھنا۔ زندگی میں کوئی بھی غم تمہیں چھو کر نہ گزرے، تمہاری ساری مصیبتیں مجھ سے گزر جائیں۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر کبھی بھی تم خود کو اکیلا نہیں پاؤ گی، تمہارا بھیا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے میری گڑیا۔ سمیر اسے سینے سے لگائے کھڑا اس کے سر پر لب رکھ کر بولا تھا۔ سمیر کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی تھی جب ہی جاذب کی گود میں سومی اچک کر اپنی پھوپھو کے پاس ہوا اور گھونگھٹ کے اوپر سے ایمان کے گل پر لب رکھے۔ ایک طرف سمیر ایمان کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا، دوسری طرف چھوٹا شاہ اپنی پھوپھو کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، جبکہ لڑکے سب سرخ چنری کا ایمان کے اوپر سایہ کی اس کے کونے پکڑے آگے بڑھے تھے۔ سرخ دوپٹے کی چھاؤں میں سمیر سومی کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی آگے بڑھی۔ جیسے ہی ایمان ان سب کے ہمراہ حال میں انٹر ہوئی، سب کی نگاہیں اس طرف اٹھی تھی۔ احمد برہان کے ساتھ بیٹھا کوئی بات کر رہا تھا کہ نظر سامنے اٹھی تو وہ پلک جھپکنا بھول گیا تھا۔ باری سرخ لہنگے میں وہ اس کے لیے پور پور سجی، اس کی دھڑکنیں بڑھا گئی تھی۔ احمد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جالی دار گھونگھٹ سے اس کا ہلکا ہلکا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ چمکتی گوری رنگت پر سرخ دوپٹے کا گھونگھٹ کی وہ احمد کے دل پر بجلیاں گرا گئی تھی۔ دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ جیسے قدم آگے بڑھا رہی تھی، دونوں طرف راہداری بنائے لائن میں کھڑی لڑکیاں ہاتھوں میں پکڑے پھول ایمان کے آگے آگے گرا رہی تھی، جن کے اوپر وہ چلتی احمد کی جانب بڑھ رہی تھی۔ یہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ سب حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ ساؤنڈ سسٹم میں ہلکا ہلکا میوزک باج رہا تھا۔ احمد نے اپنی جگہ سے قدم بڑھائے تھے اور آہستہ سے چلتا ان کے سامنے آ کر رکا۔ سمیر نے ایمان کا ہاتھ احمد کو تھمایا تھا، جب بھی وہ دلکشی سے مسکرا کر اس کے ہاتھ میں گرفت مضبوط کر گیا۔ سمیر ایمان کے سر پر ہاتھ رکھا وہاں سے نکل کر سمیرہ بیگم کے پاس کھڑا ہوا۔ احمد سے لیا آگے بڑھا ہی تھا کہ جب بھی سومی، جاذب، زہیب، جنید و حسان جو کہ بہن اور دوست سے دونوں طرف برابر تھا، وہ تینوں دوپٹے کے کونے سجل چالا ماہم ازرج کو پکڑائے احمد اور ایمان کے سامنے کچھ فاصلے پر برابر کھڑے ہوئے تھے۔ فرنٹ پہ سومی اور باقی چار اس کے پیچھے تھے۔ ایمان اور احمد وہیں رکا انہیں دیکھ رہے تھے جو کہ راستہ رکے مسکرا رہے تھے۔ تبھی ڈی جے نے سانگ پلے کیا تھا اور میوزک پر ایک جیسے سٹیپ لیتے سب کو حیران کر گئے۔ تاروں کا چمکتا گہنا ہو، تاروں کا چمکتا گہنا ہو، پھولوں کی مہکتی وادی ہو۔ پانچوں نے پاس کھڑی لڑکیوں کے ہاتھ میں تھامی پلیٹس کے پھول اٹھا کر ان کے راہ میں بچائے تھے کہ سب لڑکوں نے زوردار ہاٹنگ کی تھی، جبکہ احمد کھل کر مسکرا دیا تھا۔ اس گھر میں خوشحالی ہے جس گھر میں تمہاری شادی ہو۔ اب انہوں نے احمد کی جانب اشارہ کر کے دعا کی صورت ہاتھ اٹھائے تھے۔ ان کی پرفارمنس لاجواب تھی۔ تاروں کا چمکتا گہنا ہو، پھولوں کی مہکتی وادی ہو، اس گھر میں خوشحالی ہے جس گھر میں تمہاری شادی ہو۔ اب وہ پانچوں ان دونوں کے ارد گرد گھومتے بڑے خوبصورت انداز میں کلیپنگ کر رہے تھے۔ یہ پھول تمہارے زیور ہیں۔ سومی نے اس بول پر اپنی چھوٹی سی مٹھی میں پھول بھر کر ان دونوں پر پھینکے تھے اور جلدی سے پیچھے ہوا تھا۔ یہ چاند تمہارا آئینہ۔ حسان نے اوپر کی جانب اشارہ کر کے ایمان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم جب ایسے شرماتی ہو۔ جاذب ان دونوں کے سامنے آ کر انگلی تھوڑی پر رکھے لڑکیوں کی طرح شرمانے کی ایکٹنگ کی تھی کہ سمیر سمیت سب کا کہکہا گونجا تھا۔ جبکہ احمد نے اسے آنکھیں دکھائی تو فٹ سے دور ہوا۔ دلہے کا دھڑکتا ہے سینہ۔ زہیب نے اس بول پر احمد کے سینے پر ہاتھ سے تھپکی دی تھی۔ ہر آئینہ تم کو دیکھے۔ جنید نے اس بول پر اپنی جیب سے چھوٹا سا آئینہ نکال کر اپنے سامنے کیا اور بال سیٹ کرنے لگا تھا۔ ایک بار پھر سب کے کہکہے گونجے، تم تو ایسی شہزادی ہو۔ اس بول پر سومی اپنے پھولوں کے قریب آتے اسے سے لپٹ گیا تھا، جب ایمان کا چہرہ ان سب کی پیار اور سلوک سے کھل اٹھا تھا۔ اس گھر میں خوشحالی آئے جس گھر میں تمہاری شادی ہو۔ اب سمیر احمد اور ایمان کے پاس آیا تھا۔ خوشیوں کے محل میں بیٹھو، کوئی غم نہ تمہارے پاس آئے، نہ عمر کا پہرا ہو تم ہے، تم پر میرے دل کی دعا یہ رنگ لائی۔ گانے کے ان بول پر سمیر نے پیار سے ایک ہاتھ ایمان کے گال پر جبکہ دوسرا ہاتھ احمد کے گال پر رکھا تھا اور ان کو دعائیں دی تھی۔ اس منظر پر سب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔
رب ہنستا ہوئے رکھے تم کو، تم تو ہنسنے کی عادی ہو۔ اس بول پر سمیر نے ایمان کو سینے سے لگایا تھا، جبکہ ایمان کی آنکھ سے آنسو ٹپک کر گرے تھے۔ سب مبہوت سے ان بہن بھائیوں کا پیار دیکھ رہے تھے۔ احمد نے سمیر کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا، جیسے تسلی دی تھی وہ ہمیشہ اپنی مولانی کو ہنستا مسکراتا رکھے گا۔ اس گھر میں خوشحالی آئے جس گھر میں تمہاری شادی ہو۔ ان الفاظ پر وہ پانچوں ان کے پاس چلے اور ان کی بلائیں لینے لگے تھے کہ سب روتے ہوئے مسکرا دیے تھے۔ احمد ایمان کا ہاتھ پکڑے اسے خود سے لگا اسٹیج کی جانب بڑھا تھا، جبکہ وہ پانچوں ان سے آگے ان کے راہ میں پھول ڈالتے جا رہے تھے۔ تاروں کا چمکتا گہنا ہو، پھولوں کی مہکتی وادی ہو، اس گھر میں خوشحالی ہے جس گھر میں تمہاری شادی ہو۔ ان کے اسٹیج تک پہنچتے ہی گانا ختم ہوا تھا۔ سب نے زوردار ہوٹنگ کی تھی۔ لڑکوں کا ڈانس بہت زبردست تھا کہ سب نے ان کو خوب داد دی تھی۔ احمد نے ایمان کو اسٹیج پر چڑھنے میں مشکل نہ ہو سب کو نظر انداز کرتا اپنی مولانی کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ ایمان سب کے سامنے احمد کی بے باکی پر سرخ ہوتی چٹپٹائی تھی، پر وہ اس پر گرفت مضبوط کرتا، سب کے مذاق شرارت سیٹیوں پر مسکراتا اسے یوں ہی اٹھائے صوفے پر بٹھایا تھا۔ اس کے بیٹھے ہی ایمان ذرا سا کھسا کر دور ہوئی۔ کیا ہوا احمد؟ اس کی حالت کا سوچ کر نیچا لب دبائے معصومی سے بولا، خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہاتھ میں جگہ لیا۔ میری بلی کی ابھی سے بولتی بند ہو گئے ہیں؟ احمد ذرا جھکا سرگوشی میں بول کر اس کی حالت غیر کر گیا۔ کچھ دیر بعد بیجی اور باقی سب خواتینوں نے ضروری رسمیں کی۔ ان کے بعد ماہم شال و ریمشا زرش نے دودھ پلائی کی رسم کے لیے اسٹیج پر آئی۔ یہ تم دونوں کس خوشی میں ان کے ساتھ ملی ہو؟ برہان نے زرش و ماہم کو گرا۔ ایمان ہماری دوست اسی خوشی میں، اس حساب سے ہم دولہے کی سالیاں بھی ہیں۔ زرش نے لمبا چوڑا جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ وہاں نوک جھونک مزید آگے بڑھتی احمد نے قصہ تمام کر دیا تھا کہ جیب سے نوٹوں کی کڑی نکال کر ان کی ہتھیلی پر رکھی تھی۔ اس کی جلد بازی پر سب مسکرائے بنا نہ رہ سکے۔ کچھ دیر تک ملنے ملانے کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ فیملی کے لڑکیاں لڑکوں نے احمد ایمان کو کافی تانگیت فرمانی ہیزی جملے کسے تھے۔ اس کے بعد کھانے کا دور چلا۔ تب احمد ایمان کی حسان اور جاذب نے بہت سے پوز بنوا کر ان دونوں کی تصویر بنائی تھی۔ ایمان کی حالت کے پیش نظر احمد نے اس کے پاس سے کوئی بھی معنی ہیزی جملہ نہیں بولا تھا۔ پکس بنواتے ہوئے بھی وہ ایمان کی جھجک کو اس کے سراپے میں کپ کپاہٹ دیکھ چکا تھا۔ دونوں کے دل آج الگ ہی لے میں دھڑک رہے تھے۔ احمد جلد از جلد اپنی مولانی کو اس شور شرابے سے دور لے جانا چاہتا تھا۔ تبھی اس کے پاس آتے سمیر سے رخصی کا کہا، اور کچھ ہی دیر بعد سمیر نے ایمان کو قرآن پاک کے سائے تلے احمد کے ساتھ رخصت کر دیا۔ رخصتی کے وقت ایمان سمیر سجل اور سومی سے مل کر خوب روئی تھی۔ وہیں سمیر اور باقی سب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ سمیر کو احمد سے کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑی تھی کہ وہ اس کی بہن کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ یہ بات سمیر بہو بھی جانتا تھا۔ زرش ماہم اور بیجی نے ایمان کو احمد کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی احمد نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایمان کو لیے کسی ہوا کے جھونکے کی طرح فل سپیڈ سے وہاں سے نکلا تھا۔ پیچھے دورانی فیملی ان سب سے مل کر اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار دورانی مینشن کی طرف گامزن ہوئے تھے۔